معزز سامعین آداب، زیر سماعت کتاب کا عنوان ہے مٹی کے صنم۔ یہ ایک سوانحی ناول ہے جسے تحریر کیا ہے جناب کرشن چندر نے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ باب اول، حاجی پیر۔ میں 5 سال کا تھا۔ آسمان نیلا اور بے رحم تھا، ہوا برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ میں ایک خچر پر سوار تھا اور رو رہا تھا۔ اتنی دیر سے رو رہا تھا کہ میرے رونے میں اب خود بخود ایک گیت کی سی لے پیدا ہو گئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اب کسی کو میرے رونے کی پرواہ نہیں تھی۔ میری ماں سب سے آگے خچر پر سوار میرے چھوٹے بھائی مہندر ناتھ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ صرف 1 سال کا تھا اور خچر پر اکیلا نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مگر مجھے شہسوار سمجھ لیا گیا کیونکہ میں 5 برس کا تھا۔ اس لیے مہندر بڑے آرام سے ماں کی گود میں بیٹھا تھا اور مجھے ملا تھا یہ خچر۔ خچر کی سواری میرے لیے یہ پہلا موقع تھا اور پہاڑی سفر کا بھی۔ دونوں کو میں نے ناپسند کر دیا۔ میں نے اب تک ریل گاڑی کا سفر کیا تھا اور موٹر میں، بس میں یا تانگے میں۔ میں پنجاب کے میدانوں کا پلا تھا اور لاہور کی گلیوں کا، اس لیے میری سمجھ میں یہ جگہ نہیں آ رہی تھی جہاں ایک پہاڑ ختم ہوتے ہی دوسرا پہاڑ شروع ہو جاتا ہے اور کہیں میدان کی صورت نظر نہیں آتی۔ اور یہ خچر بھی کیسا عجیب جانور ہے، کیسا ڈھچکوں چلتا ہے۔ جب چڑھائی آتی ہے تو کاٹھی پیچھے کو سرکنے لگتی ہے، اترائی آتی ہے تو میں آگے کو کھسک کر خچر کی عیال تک چلا جاتا ہوں۔ کبھی ایک جگہ پر ٹک نہیں سکتا۔ سب سے بہترین جگہ ہے ماں کی گود، مگر وہاں مہندر ناتھ بیٹھا ہے۔ خچر والا میرے رونے سے بے نیاز ہو کر میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک پتلی سی سوکھی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی جس سے وہ گاہے بگاہے خچر کو مارتا تھا۔ خچر برابر ایک ہی رفتار سے چل رہا تھا۔ خچر والا کٹھن راستوں پر اپنے ہاتھ سے میری پیٹھ کو سہارا دیتا تھا کہ کہیں لڑک نہ جاؤں۔ کبھی وہ زور زور سے گانے لگتا، اس کے گانے کی آواز میں میرے رونے کی آواز دب جاتی اور مجھے مجبور ہو کر اپنے رونے کو دھیما کرنا پڑتا۔ پھر جو ہی خچر والے کے گیت کی آواز دھیمی پڑتی میں زور زور سے رونے لگتا، مگر میرا رونا کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خچر والا گیت گا رہا تھا، خچر سر جھکائے اپنے مالک کی چھڑی کھائے چلا جا رہا تھا۔ میری ماں اگلے خچر پر سوار پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ آنسو میرے گالوں پر سوکھ چلے ہیں، رونے کی آواز بھی گلے میں سوکھ چلی ہے۔ راستے کے پیڑ قریب آتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک چڑھائی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنا رونا بند کروں بھی تو کیسے؟ عزت کا سوال ہے۔ میں ماں کی گود میں بیٹھنا چاہتا ہوں مگر وہاں تو مہندر بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے کسی خطرناک موڑ پر میں خچر سے چھلانگ لگا کر نیچے کسی کھائی میں لڑک کر مر جاؤں گا، پھر میری ماں کو پتا چلے گا اس نے کیسا ظلم کیا ہے۔ میں زور زور سے پھر رونے لگتا ہوں۔ اتنے میں ایک خوشنما ڈھلان پر مجھے بہت سی بھیڑیں دکھائی دیتی۔ 2 چرواہے ان کی نگہبانی کر رہے تھے۔ ایک کی عمر مشکل سے مجھ سے 3-4 سال زیادہ ہوگی، دوسرا لڑکا بھی کوئی 11-12 برس سے اوپر کا نہ ہوگا۔ وہ دونوں ہری ہری گھاس کے ایک تلے میں بیٹھے ہاتھ میں پتھر لیے ان سے کچھ توڑ کر کھا رہے تھے۔ یک میں رونا بھول گیا۔ میں نے خچر والے سے پوچھا، یہ کیا کھا رہے ہیں؟ سبز اخروٹ۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے لڑکے کتنے خوش اور آزاد معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرح روتے نہیں تھے کیونکہ انہیں خچر پر چڑھنا نہیں پڑا تھا۔ ان کے پاؤں ننگے اور بھورے تھے، گھٹنے بھی ننگے اور بھورے تھے۔ انہوں نے صرف ایک مٹیالے رنگ کی اونی چوغا نما قمیص پہن رکھی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ میری طرح کوٹ اور سویٹر، نکر اور جراب اور بوٹ سے لدے پھندے نہیں تھے۔ جو کچھ بھی وہ کھا رہے تھے کوئی بہت ہی لذیذ اور عمدہ سی شے تھی، کیونکہ ان کے ہونٹوں پر اس کی لذیذ سی سفیدی آ چلی تھی جسے دیکھ کر میں مچل گیا۔ میں بھی سبز اخروٹ کھاؤں گا، خچر روکو، میں بھی سبز اخروٹ کھاؤں گا۔ آگے چلو، 4 سوار کے درے پر اخروٹوں کا جنگل ملے گا، خچر والا مجھے سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہاں سے تمہیں اخروٹ توڑ کر کھلاؤں گا۔ نہیں، میں تو ابھی کھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں نے پھر سے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا ماں نے اپنا خچر روک لیا، پھر وہ اپنی سیٹ سے ذرا سا مڑ کر میرے خچر والے سے مخاطب ہوئی، عزیزے، کاکے کو مجھے دے دے اور مننے کو تو لے لے، مگر اسے خچر پر مت بٹھانا، گود میں لے کے چلنا۔ جی اچھا۔ خچر والے نے مہندر کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میں اچک کر ماں کی گود میں جا بیٹھا۔ ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خچر آگے آگے چلنے لگا، پیچھے پیچھے مہندر رونے لگا۔ اب خچر کی رفتار میں پینڈولم کی سی حرکت نمایاں تھی۔ اس پینڈولم کے جھولے میں ماں کی گود میں بیٹھ کر مجھے نیند ستانے لگی
اور جب میں نیند سے جاگتا تو پھر بھوک ستانے لگتی۔ حالانکہ ابھی 2 گھنٹے ہوئے ہم نے کھانا کھایا تھا، مگر سفر میں بہت بھوک لگتی ہے، اور پہاڑی سفر میں اس سے بھی زیادہ۔ میں دبے لہجے میں ماں سے اپنی بھوک کا ذکر کرتا رہا، دبے دبے لہجے میں اس لیے کہ کہیں مجھے اپنی گود سے نہ نیچے اتار دے۔ سپہر کے قریب ہم حاجی پیر کے درے پر تھم گئے۔ یکایک آسمان بہت بڑا ہو گیا۔ نیلا نتھرا نتھرا آسمان میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ سورج کا گول سنہرا گھیرا ایسا ابھرا ابھرا جیسے کسی نے کسی تیز چاقو سے کاٹ کر سورج کو آسمان پر چپکا دیا، اور نیچے دور میلوں تک پونچھ کے علاقے کی گھاٹیاں، وادیاں، مرغزار، پہاڑ، چوٹیاں، جنگل، ندیاں، کھیت، گاؤں، کسی خوبصورت رنگین کتاب کے مصور اوراق کی طرح درخشاں۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے فطرت کے حسن کا اندازہ ہوا۔ میرا پہلا احساس یہ تھا، اور صرف یہ احساس ہی نہیں تھا، چند لمحوں تک یہ احساس ایک شدید خواہش بن کر میرے دل میں پھر ابھرا۔ میرا جی چاہتا کہ بازو پھیلا کر ایک چیل کی طرح حاجی پیر سے اڑ جاؤں اور سامنے وادی میں گھاٹی گھاٹی اڑتا اڑتا حاجی پیر کے درے سے افق کے اس پار پہنچ جاؤں۔ میں نے ماں سے کہا، میں اڑ سکتا ہوں یہاں سے، اور اڑ کر اپنے پاپا کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ تو اڑ جاؤ، ماں بولی۔ نہیں اڑ سکتا۔ کیوں؟ بھوک لگی ہے۔ ماں ہنسنے لگی۔ تو بہت شریر ہو۔ پھر اس نے عزیز خچر والے سے کچھ کہا۔ خچر والے نے سر ہلاتے ہوئے درے کی چوٹی پر کھڑے مٹی کے اکلوتے گھر کی طرف دیکھا۔ حاجی پیر کے درے کے دونوں جانب دائیں بائیں خطرناک اترائیاں اور کھائیاں ہیں۔ چوٹی سے گزرنے کا جو راستہ ہے، اس کے ایک طرف کچی مٹی کی دیواروں کا ایک گھر ہے، دوسری طرف حاجی پیر کا مزار ہے۔ اس مزار پر ننگی سوکھی شاخوں کا ایک پیڑ کھڑا ہے، جس پر کپڑے کا ایک پھٹا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ پیڑ کی شاخوں سے کئی درجن چھوٹی چھوٹی گندی میلی پوٹلیاں بندھی ہیں۔ دور سے دیکھنے میں یہ پوٹلیاں اس سیاہ سوکھے پیڑ کا پھل معلوم ہوتی ہیں۔ اس کچے گھر میں شرفو رہتا ہے۔ پورا نام شرف الدین ہے۔ وہ حاجی پیر کا مجاور بھی ہے، حاجی پیر کے درے کا نگہبان بھی ہے، حاجی پیر کا دکاندار بھی ہے۔ وہ سوکھے اخروٹ، بیر، عناب، بنفشہ، مکئی کے بھٹے بیچتا ہے۔ رات کو جو مسافر حاجی پیر تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے گھر میں ہی قیام کرتے ہیں۔ وہ اس سے مکئی کا آٹا خریدتے ہیں، پیاز اور لال مرچ پیس کر چٹنی بنا لیتے ہیں، اور پانی پی کر اور کمبل اوڑھ کر وہیں فرش پر سو جاتے ہیں۔ شرفو کی بیوی مر چکی ہے۔ وہ ہر وقت اپنی اکلوتی بیٹی سیدہ بی بی کو انگلی سے لگائے پھرتا ہے۔ سیدہ بی بی کی عمر 3-4 سال کی ہوگی۔ بالوں میں موم، آنکھوں میں کاجل، ہاتھوں میں کانچ کی ننھی ننھی چوڑیاں، گال اتنے لال ہیں معلوم ہوتا ہے ابھی خون نکل کر بہنے لگے گا۔ سیدہ بی بی بہت مغرور ہے، ہماری طرف دیکھتی نہیں صاف نگاہوں سے، چور نگاہوں سے کبھی ہمارے لال مخمل کے کوٹ کو دیکھ لیتی ہے، کبھی ہمارے اونی سویٹر کو، مگر ہمیں دیکھ کر ایسی ناک بھون چڑھاتی ہے جیسے ہم بڑے احمق ہوں۔ دودھ ملے گا؟ میری ماں نے شرفو سے پوچھا۔ شرفو بولا، 4 آنے کنی لوں گا۔ ماں جی کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ کنی کیا بلا ہے۔ بولی، کنی میں کتنا دودھ آتا ہے؟ شرفو بولا، کنی میں کنی جتنا دودھ آتا ہے۔ ماں جی بولی، 1 کنی دودھ دے دو۔ ان کا خیال تھا کہ 1 کنی شاید پاؤ یا آدھ سیر کو کہتے ہوں گے۔ ممکن ہے اس اجاڑ جنگل میں آدھ پاؤ دودھ ہی 1 کنی کے برابر ہوتا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے شرفو ایک ڈھلوان پر کھڑا ہو کر زمین کھودنے لگا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ دودھ نکال رہا ہوں۔ کیا حاجی پیر کی دھرتی سے دودھ نکلتا ہے؟ میری ماں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ شرفو نے کچھ جواب نہ دیا، زمین کھودتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس جگہ سے مٹی میں دبی ہوئی مٹی کی ایک ہانڈی برآمد کی، جو لبالب ٹھنڈے میٹھے دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں کی زمین اتنی ٹھنڈی ہے کہ کئی دن پرانا دودھ اس مٹی میں دبا رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا۔ شرفو ہمیں سمجھانے لگا۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اپنی زندگی میں اتنا عمدہ اور میٹھا دودھ آج تک نہیں پیا۔ وہ دودھ جو حاجی پیر کے درے سے ابلتا ہے، جو مٹی کی کنی میں دبایا جاتا ہے، کنی ہانڈی کو کہتے ہیں وہاں، ایک کنی میں 5 سیر دودھ آتا ہوگا، صرف 4 آنے میں۔ شرفو نے 4 آنے پیش کی لیے تھے، کیونکہ اس نے شرما کر کہا، حاکم لوگ عام طور سے دودھ کے پیسے نہیں دیتے۔ پھر مجرموں کی طرح نظریں نیچی کر کے بولا، مگر میں غریب آدمی ہوں۔ ماں نے شرفو کو 4 آنے پیش کی دیے تھے، کیونکہ وہ حاکم نہیں تھی، حاکم کی بیوی تھی اور اس علاقے میں نووارث تھی۔ اس نے حاجی پیر کے مزار پر سیس نوایا تھا، کیونکہ یہ میری ماں کے خون میں ہے۔
قومی یکجہتی پر کوئی عالمگیر مساوات کے بارے میں نہیں جانتی تھی. اس نے آج تک کوئی اخبار نہیں پڑھا، ریڈیو نہیں سنا، سینما نہیں دیکھا. وہ ایک کٹر ہندو عورت ہے جو مندر جاتی ہے، گردوارے جاتی ہے، جپ جی کا پاٹھ کرتی ہے، مسلم مزاروں پر نظر نیاز دیتی ہے، اور یہ اس کے خون میں ہے. وہ اس پرانے ان پڑھ غیر منقسم ہندوستان کی اس بھولی بسری نسل سے ہے جس نے صدیوں کی کاوش سے ایک مشترک مخلوط ہندوستانی کلچر کو رواج دیا تھا، جسے پڑھے لکھوں نے آ کر آدھی صدی میں توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر کے نفرت کی آگ میں جھونک دیا. مگر یہ بات کی بات ہے. آج سے 45 سال پہلے، لگ بھگ آدھی صدی پہلے، ایک سپہر میں نے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر پہلی بار حاجی پیر کو دیکھا تھا. میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو اپنے سینے سے چمٹائے کھڑی نیچے اترتی ہوئی ان گھاٹیوں کو دیکھ رہی تھی جن کی اوٹ میں چھپی ہوئی کسی وادی میں اس کا خاوند اور میرا باپ نوکری کی تلاش میں آیا تھا. وہ بہت شرمیلا آدمی تھا، بہت اچھا ڈاکٹر تھا، اس کے ہاتھ میں شفا تھی، مگر وہ بہت چپ رہتا تھا اور وہ بے حد غیور تھا. جس ریاست میں وہ اس سے پہلے ملازم تھا وہاں کے انگریز ریزیڈنٹ سے وہ لڑ پڑا تھا اور اس گناہ کی اسے نہایت سخت سزا ملی تھی، اور ہم کہاں کہاں نہیں بھٹکے تھے اس گناہ کی پاداش میں. اس واقعے کے بعد پھر بڑی مشکل سے اسے پونچھ کی اس دور دراز ریاست میں میڈیکل آفیسر کی ملازمت ملی تھی. پہلے میرا باپ یہاں آیا تھا اور جب وہ یہاں آ کے جم گیا تو اس نے ہمیں یہاں بلا بھیجا. کتنی دور سے ہم آئے تھے، لاہور کی گلیاں چھوڑ کر، وزیر آباد کا آبائی گھر چھوڑ کر. ٹرین سے ہم لالا موسا گئے تھے، راول پنڈی پہنچے تھے، کوہ مری بس میں گئے تھے، کوہالے پہنچے. میری ماں اکیلی تھی مگر وہ بڑی بہادر عورت ہے. اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اکیلے ہی نکل پڑی تھی اور سینکڑوں میل دور دراز کا سفر طے کر کے وہ اس وقت حاجی پیر کے درے پر کھڑی تھی. اب یہی علاقہ ہمارا گھر ہوگا، ہمارا نیا وطن. جانے وہ درے پر کھڑی کیا سوچ رہی ہے؟ ایک بچے کو انگلی سے لگائے، دوسرے کو اپنی چھاتی سے چمٹائے. شرفو آ کے کہتا ہے، بہن نیاز نہیں دو گی؟ ماں نے کہا، میں نے 11 پیسے کی نیاز دی ہے. شرفو کہتا ہے، یہ تمہارا بڑا لڑکا ہے؟ ہاں. شرفو کہتا ہے، تو اس سے بھی نیاز دلواؤ. ماں کی آنکھوں میں ایک سوال تھا. شرفو نے کہا، دور دور کے گاؤں سے چل کر لوگ آتے ہیں ہمارے حاجی پیر کے مزار پر اور اپنے پہلوٹی کے بچے کو حاجی پیر کا بیٹا بناتے ہیں. پھر جو حاجی پیر کا بیٹا بن جاتا ہے، اس کے مزار کی مٹی چکھ لیتا ہے، اسے ہر جگہ عزت ملتی ہے. کتنے پیسوں کی نیاز ہوتی ہے؟ میری ماں نے پوچھا. صرف 51 پیسوں کی. شرفو دن بولا. تو میری ماں نے بٹوا کھول کر 51 پیسے نکالے، شرفو کو دیے اور مجھے انگلی سے پکڑ کر حاجی پیر کے مزار پر ماتھا ٹکانے لے گئی. شرفو نے میرے نام کی پوٹلی پیڑ کی شاخ سے باندھی، مزار سے ذرا سی مٹی اٹھا کر اسے گڑ میں ڈال کر مجھے کھانے کو دی، جو میں اس لیے بڑے شوق سے کھا گیا کہ اس میں گڑ تھا. اس طرح سے میں حاجی پیر کا بیٹا بن گیا. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.